اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایة هي عصا من ذهب مرصع بالجواهر في رحل أخيه بنيامين ثم أذن مؤذن نادى مناد بعد انفصالهم عن مجلس يوسف أيتها العير القافلة إنكم لسارقون قالوا وقد أقبلوا عليهم ماذا ما الذي تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير من الطعام وأنا به بالحمل زعيم كفيل قالوا تالله قسم فيه ما نتعجب لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ما سرقنا قط قالوا المؤذن وأصحابه فما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم قالوا جزاؤه مبتدأ خبره من وجد في رحله يسترق ثم أكد بقوله فهو أي السارق جزاؤه أي المسروق لا غير وكانت سنة آل يعقوب كذلك الجزاء نجزي الظالمين بالسرقة فصرفوا إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم فبدأ بأوعيتهم ففتشها قبل وعاء أخيه لئلا يتهم ثم استخرجها السقاية من وعاء أخيه قال تعالى كذلك الكيد كدنا ليوسف علمناه الاحتيال في أخذ أخيه ما كان يوسف ليأخذ أخاه رقيقا عن السرقة في دين الملك حكم ملك مصر لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثل المسروق لا الاسترقاق إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبيه أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله تعالى بإلهامه سوال إخوته وجوابهم بسنتهم نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنوين في العلم كيوسف وفوق كل ذي علم من المخلوقين عالم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى. لغات دیکھیے. رحل کے معنی کجاوا، سامان سفر رکھنے کا تھیلا. تفقدون صیغہ جمع مذکر حاضر، فقد یفقد فقدانا گم ہونا. سوا ایک پیمانہ ہے، سا اور سوا دونوں کا ایک ہی معنی ہے. حمل بوجھ جمع احمال. آگے انا بھی زعیم، یہ زعیم ضامن و کفیل جمع زعما. یسترق باب استفعال سے ہے استرقاق، مصدر ہے غلام بنانا. وعاء اس کے معنی برتن جمع اوعیہ. کیدنا لیوسف یہ صیغہ جمع متکلم فعل ماضی ہے، ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. کاد یکید قیدن تدبیر کرنا، حیلہ بنانا. ترجمہ دیکھیے. پھر جب ان لوگوں کا سامان تیار کروا دیا تو سقایا کو اپنے بھائی کے سامان میں ڈال دیا، اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں ڈال دیا. اور سقایا وہ سونے کا ایک برتن ہے،
جو جواہر سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کی مجلس سے چلے جانے کے بعد کہ اے قافلہ والو، بے شک تم لوگ چور ہو۔ ان لوگوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کے پوچھا کہ کیا چیز تم لوگ گم پا رہے ہو؟ تو ان منادی نے اور ان کے اصحاب نے کہا کہ ہم بادشاہ کا برتن گم پاتے ہیں، اور جو شخص اس کو لے کر کے آئے گا ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر اس کو غلہ دیا جائے گا، اور بے شک میں اس کا یعنی اس ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ کا ذمہ دار ہوں، کفیل ہوں۔ ان بھائیوں نے جواب دیا کہ قسم بخدا، یہ قسم ایسا ہے کہ جس میں تعجب کا معنی ہے۔ تحقیق کہ تم لوگ جان چکے ہو کہ ہم مصر میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اس میں زمین میں فساد مچائیں، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، یعنی چوری کرنے کی عادت نہیں، ہم نے کبھی بھی چوری نہیں کی۔ منادی اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تو چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے اپنے قول ما کننا سارقین میں، اور سامان تمہارے سامان میں پایا جائے تو۔ ان لوگوں نے جواب دیا، یعنی بھائیوں نے جواب دیا کہ اس کی جزا وہی شخص ہوگا کہ جس کے سامان میں سانپ پایا جائے۔ یہ جزا اوہ مبتدا ہے، اما وجد فی رحلی اس کی خبر ہے، یعنی اس کو غلام بنا لیا جائے گا۔ پھر اپنے قول کو مؤکد کیا، فہوا جزاؤہ، فہوا یعنی سارق بھی اس کی جزا ہے، یعنی مسروق کی جزا ہے، فقط لا غیر، فقط۔ اور سارق کو لے لینا مسروق کے بدلے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت تھی، یعنی ان کا طریقہ تھا، ان کی شریعت تھی۔ اسی بدلے کی طرح ہم ظالموں کو جو سرقہ کر کے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کو یوسف علیہ السلام کی طرف کے پاس لے جایا گیا ان کے سامان کی چیکنگ کے لیے، تو بھائیوں کے سامان سے چیکنگ کرنا شروع کیا، چنانچہ اس کو چیک کیا اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے پہلے تاکہ شبہ نہ ہو۔ پھر اس سقایا کو نکالا اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی تدبیر کی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر بنائی، یعنی ہم نے ان کو ہیلا کی اور تدبیر کرنے کی تعلیم دی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے سلسلے میں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو سرقہ کے بدلے غلام بنا کر کے نہیں رکھ سکتے تھے بادشاہ کے قانون کے مطابق، یعنی شاہ مصر کے قانون کے مطابق، اس لیے کہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق چوری کی سزا یہ تھی کہ مارا پیٹا جائے اور شے مسروق کے دو گنا اور شے مسروق سے دگنا تاوان دیا جائے، نہ کہ غلام بنایا جائے۔ مگر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو منظور تھا باپ کے شریعت کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو قدرت نہ تھی اس کو اپنے پاس رکھنے کی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے پوچھنے کا اور سوال کرنے کا القاء کیا، اور بھائیوں نے اپنی شریعت کے مطابق اور بھائیوں کے اپنی شریعت کے مطابق جواب دینے کا القاء کیا۔ ہم ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں جن کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ درجات اضافت کے ساتھ بھی ہے، درجات من نشا، اور تنوین کے ساتھ بھی ہے، درجات من نشا، درجات من نشا، علم کے اعتبار سے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا، اور ہر صاحب علم کے اوپر مخلوق میں سے اسے زیادہ جاننے والا ہے، یہاں تک کہ یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ پر جا کے منتہی ہوتا ہے۔ ما قبل کی آیت میں برادران یوسف کا بنیامین کے ساتھ
حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائش میں تشریف لانے کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کی خاطر و مدارت کرنے کا بیان تھا، اور ساتھ ساتھ خفیہ طور پر بنیامین سے اپنا تعارف کرانے اور ان کو تسلی دینے کا ذکر تھا۔ آگے کی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کا حیلہ اور تدبیر کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ ہی عصا من ذہب مرصع بالجواہر فی رحل اخیہ بنیامین ثم اذن مؤذن نادى مناد بعد انفصالهم عن مجلس یوسف ایتها العیر القافلۃ انکم لسارقون۔ پھر جب برادران یوسف کا سامان تیار کر دیا تو سقایا یعنی سونے کا ایک سا جو جواہر سے جڑا ہوا تھا اس کو اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا۔ پھر ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی مجلس سے روانگی کے بعد تھوڑی دور جانے کے بعد ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ اے قافلہ والو، بے شک تم لوگ چور ہو۔ یہاں پر فلما جہزہم میں لما پر فا کو داخل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو جلد ہی واپس کرنے کا انتظام کیا۔ اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا ہے، اس پر فا داخل نہیں ہے بلکہ ہے ولما جہزہم بغیر فا کے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مرتبہ زیادہ دیر تک ٹھہرانا مقصود تھا تاکہ ان لوگوں کے چال حال کو اچھی طرح معلوم کیا جا سکے، اور اس دوسرے سفر میں اس کی ضرورت نہ تھی، اس لیے اپنے پاس سے جلد روانہ کرنے کا انتظام کروایا۔ ممکن ہے کہ اس عجلت سے مقصود حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے باپ کو جلدی سے بلوانا چاہ رہے ہوں تاکہ یہ جلدی جائیں اور باپ کو جلدی لے کر آئیں۔ اور سقایا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہی صاع من ذہب، کہ وہ سونے کا صاع تھا جس میں بادشاہ پانی وغیرہ پیتا تھا، تو چونکہ وہ پینے کا برتن تھا اس اعتبار سے اس کو سقایا کہا گیا، اور چونکہ اس سے غلہ ناپنے کا کام لیا جانے لگا اس اعتبار سے اس کو صاع کہا گیا۔ تو سقایا کہا جانا پہلی حالت کے اعتبار سے ہے اور صاع کہا جانا آخری حالت کے اعتبار سے ہے۔ اور ایتھا العیر میں عیر سے مراد قافلہ ہے۔ عیر اصل میں اس اونٹ یا گدھے کو کہتے ہیں جس پر بوجھ لادا جائے، لیکن یہاں پر مراد اصحاب عیر یعنی قافلہ ہے۔ یہ علاقہ مجاورت کا ہے، اس بنا پر اس کو مجاز پر محمول کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہاں پر مجاز ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، یہ جو آواز لگائی گئی تو اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے یہ آواز لگائی گئی یعنی سرقہ کی ان کی طرف نسبت کی گئی تو اس میں بظاہر اشکال ہو سکتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، ان کے واسطے یہ مناسب نہ تھا کہ سرقہ کا الزام ان پر لگائیں، وہ تو ان کے بھائی تھے، ان پر سرقہ کا الزام لگانا اور الزام لگانے کا حکم دینا کیسے مناسب ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اس ندا میں سرقہ کا الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت کا بیان ہے، کیونکہ وہ واقعی سارق تھے اور چور تھے۔ اگرچہ مال کے سارق نہیں تھے، مال کے چور نہیں تھے، لیکن انسان کے سارق تھے اور انسان کے چور تھے، اس طرح کہ باپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا سرقہ کیا تھا، چرا لیا تھا۔ لہذا مطلب ہوگا کہ انکم لسارقون یوسف من ابیہ، یا یہ کہ انکم لسارقون سے مقصد استفہام ہو کہ اے قافلہ والو کیا تم لوگ چور ہو؟
تو اس صورت میں الزام کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ ندا حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے نہیں بلکہ خود ان کے عملہ کی طرف سے تھا تب تو اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا قالوا وقد اقبلوا علیہم ماذا من الذی تفقدون۔ برادران یوسف نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم لوگ کون سی چیز گم پاتے ہو۔ آگے فرمایا گیا قالوا نفقد صاع الملک۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا صاع گم پاتے ہیں۔ یہاں پر صواع کی تفسیر صاع سے کی گئی ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ صواع اور صاع دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، یعنی آلۃ الکیل، جس کو ماقبل میں سقایا بھی کہا گیا ہے۔ اور دونوں کے ایک ہونے پر دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے قالوا نفقد صاع الملک۔ یہاں پر صواع کے بجائے صاع فرمایا گیا، پتہ چلا کہ صواع اور صاع ایک ہی چیز ہے۔ آگے فرمایا گیا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ مِّنَ الطَّعَامِ، اور اس شخص کے لیے جو وہ صاع لا کر دے گا ایک اونٹ کے برابر غلہ ہے، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ کفیل، اور میں اس کا ضامن ہوں کہ وعدہ پورا کرنا یہ میرا کام ہے۔ یعنی منادی نے جب کہا کہ انکم لسارقون تو برادران یوسف کو یہ بات بہت بری لگی اور ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ تم لوگ خواہ مخواہ ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو، ایسا مت کرو۔ ہم کہیں اب تک باہر تو گئے نہیں ہیں کہ وہاں جا کر کے ہم نے چوری والا سامان رکھ دیا ہو، ہمارے سارے سامان یہیں پر موجود ہیں، ساتھ ہی میں ہیں، لو سامان کو چیک کر لو، اگر تمہاری گم شدہ چیز مل جائے تو جو سمجھ میں آئے کہنا، ہم سن لیں گے، لیکن اس سے قبل ہم کو چور کہہ کر مت پکارو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ منادی نے کہا کہ ہم غلط الزام نہیں لگاتے ہیں، چونکہ بادشاہ کا سقایا گم پا رہے ہیں جبھی ہم کو تم پر شبہ ہو رہا ہے، تو اب بادشاہ کا سقایا بھی تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میرا یہ اعلان انعام بھی ہے، سن لو کہ جو آدمی بغیر پس و پیش کے جلد لا کر وہ صاع ہمیں دے دے گا تو اس کو بطور انعام ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ مفت دیا جائے گا، اور یہ انعام دینے کا میں ذمہ لیتا ہوں، میں اس کو پورا کروں گا، لہذا جس کے پاس بھی ہے، جس کی جانکاری میں بھی ہے، وہ لا کر کے یہاں دے دے، اس پر کسی طرح کا لعن طعن بھی نہیں کیا جائے گا۔ قالوا تاللہ قسم فیہ ما نتعجب لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین ما سرقنا قط۔ برادران یوسف نے کہا قسم بخدا، یہاں پر جو قسم کھائی گئی اس قسم میں تعجب کا معنی ہے۔ قسم بخدا البتہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ارض مصر میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مصر میں میرا آنا اس سے قبل بھی ہو چکا ہے، اس لیے ہمارا چال چلن تم لوگ تو جانتے ہی ہو۔ کیا کبھی بھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع دیا؟ اس لیے تم کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، کیونکہ نہ تو ہم مفسد ہیں اور نہ ہی چوری کرنے کی ہم کو عادت ہے، کیونکہ ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ آگے فرمایا گیا قالوا المؤذن واصحابہ فما جزاؤہ السارق ان کنتم کاذبین فی قولکم ما کننا سارقین ووجد فیکم۔ ان لوگوں نے یعنی منادی اور ان کے ساتھیوں نے کہا تو چور کی سزا کیا ہوگی اگر تم اپنے قول ما کننا سارقین میں جھوٹے ثابت ہو گئے تو، اور ساتھ تمہارے سامان میں پایا گیا تو، یعنی اگر گم شدہ سا
تمہارے سامان میں ملا تو تم ہی بتاؤ کہ اس وقت کیا سزا تجویز کرو گے۔ قالوا جزاؤہ مبتدأ خبرہ من وجد فی رحلہ یسترق ثم اکد بقولہ فہو السارق جزاؤہ ای المسروق لا غیرہ وکانت سنت آل یعقوب کذالک الجزاء نجزی الظالمین بالسرقہ۔ برادران یوسف نے جواب دیا کہ اس کی جزا اسی شخص کو بنا دیا جائے گا جس کے تھیلے میں وہ سانپ پایا جائے گا، اسی کو غلام بنا لیا جائے گا۔ یہاں پر جزاؤہ مبتدا ہے اور من وجد فی رحلہ اس کی خبر ہے۔ پھر اپنے اس بات کو مؤکد کیا اپنے اس قول سے کہ فہو ای سارق، یعنی سارق ہی اس مسروق کی جزا ہے فقط، اور آل یعقوب کا یہی طریقہ تھا، اور اسی جزا کی طرح ہم چوری کر کے ظلم کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں۔ چونکہ برادران یوسف کو اپنے چور نہ ہونے کا یقین تھا، اس لیے اپنے قانون شرعی کے موافق بے تأمل سزا کا ذکر کر دیا کہ جس کے سامان میں چوری پکڑی گئی اسی شخص کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ان کی شریعت میں چور کی سزا یہی تھی کہ اس کو 1 سال تک کے لیے غلام بنا کر رکھا جائے گا۔ اس لیے کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے سامان میں نکلا تو اسی کو آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح اپنے اقرار سے خود ہی پکڑے گئے۔ آگے فرمایا گیا فَصُرِفُوا إِلَىٰ يُوسُفَ لِتَفْتِيشِ أَوْعِيَتِهِمْ، تو ان لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا تاکہ ان کے سامان کی تلاشی لی جائے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَفَتَّشَهَا قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ لِئَلَّا يُتَّهَمَ، چنانچہ بھائیوں کے سامان سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں تلاش کرنے سے پہلے، تاکہ وہ متہم نہ ہو جائیں۔ یعنی جب برادران یوسف کے سامان کی تلاشی شروع کی گئی تو سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے تلاشی کا آغاز بنیامین کے سامان سے نہ کر کے بھائیوں کے سامان سے کیا، تاکہ کسی طرح کا لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا نہ ہو کہ شاید یہ سازش ہے۔ ثم استخرجها ای السقایۃ من وعاء اخیہ، پھر اس سقایہ کو اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے نکالا۔ اب بظاہر بنیامین تو چور ثابت ہو گئے، اب تو بھائیوں کے پیر تلے کی زمین کھسک گئی، سب مارے شرم کے پانی پانی ہو گئے، اور بیچارے بنیامین کو سخت سست کہنے لگے، لان تان کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم نے تو ہمارا منہ کالا کر دیا اے راحیل کی اولاد، ہمیشہ تم لوگوں کی جانب سے ہم پر آفت آتی رہتی ہے۔ بنیامین کو بھائیوں کا لان تان کرنا برداشت نہ ہوا، کہنے لگے راحیل کی اولاد ہی تم لوگوں کی جانب سے آفت محسوس کرتی رہی ہے، اور راحیل کی اولاد پر ہی ہمیشہ تم لوگوں کی جانب سے آفت آتی رہی ہے، اس طرح کہ میرے بھائی کو تم لوگوں نے ضائع کر دیا۔ جان لو جس نے تمہارے سامان میں تمہاری پونجی رکھوائی تھی، جو تم کو بڑا اچھا لگا تھا، اسی نے آج میرے سامان میں یہ سار رکھوایا ہے جو تمہیں بہت برا لگ رہا ہے۔ شاید بھائیوں نے بنیامین کی اس بات پر دھیان نہیں دیا، ورنہ تو اس میں تو پول کھل رہا تھا، حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ آگے ہے قال تعالی کذالک الکید کیدنا لیوسف علمناہ الاحتیاط فی اخذ اخیہ، علمناہ الاحتیال فی اخذ اخیہ، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی ہم نے ان کو تدبیر بتایا اپنے بنیامین بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، اس طرح کہ بنیامین کے سامان میں خفیہ طور پر سا کو رکھ دیا جائے اور پھر اس کے گم ہونے کا اعلان کیا جائے، اور چور پکڑے جانے پر چور کی سزا انہی کی زبانی معلوم کیا جائے، اور گمشدہ سا بنیامین کے سامان سے برآمد کیا جائے۔ اس طرح بنیامین کی چوری ثابت کر کے ان کو اپنے پاس سزاً رکھ لیا جائے۔ یہ وہ تدبیر تھی جو ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی۔
بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے واسطے، ورنہ تو ما کان یوسف لیاخذ اخاہ رقیقا عن السرقۃ فی دین الملک حکم ملک مصر لأن جزاءہ عنده الضرب وتغریم مثل المسروق للاسترقاق۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو سرقہ کی وجہ سے شاہ مصر کے قانون کے مطابق اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے قانون میں سرقہ کی سزا مار پیٹ کرنا اور شے مسروقہ کا دوہرا تاوان لینا تھا، نہ کہ غلام بنانا۔ الا ان یشاء اللہ اخذہ بحکم ابیہ، مگر یہ کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے باپ کی شریعت کے مطابق اپنے پاس روک لیں۔ اے لم یتمکن من اخذہ الا بمشیۃ اللہ تعالی بالہامہ سوال اخیہ وجوابہم بسنتہم، یعنی شاہ مصر کو قدرت نہ تھی کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتے، مگر اللہ کی مشیت کی وجہ سے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بھائیوں سے سوال کرنے کا القاء کیا اور بھائیوں کے دل میں اپنی شریعت کے مطابق جواب دینے کا القاء فرمایا۔ اس طرح بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر درست نکلی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت سے یوسف علیہ السلام کی مراد اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی پوری ہو گئی۔ لہذا جاننا چاہیے کہ پورا واقعہ اور ساری پلاننگ اللہ کی وحی سے اپنی تکمیل تک پہنچی۔ آگے فرمایا گیا کہ نرفع درجات من نشاء بالاضافۃ والتنوین فی العلم کیوسف، ہم جس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں علم کے اعتبار سے تو بلند کر دیتے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا۔ اور یہاں پر دیکھو درجات، یہ اضافت کے ساتھ بھی ہے، یعنی درجات من نشاء، اور تنوین کے ساتھ بھی ہے، یعنی درجات من نشاء۔ وفوق كل ذی علم من المخلوقین علیم عالم منہ حتی ینتہی الی اللہ تعالی، اور مخلوق میں سے ہر صاحب علم کے اوپر اس سے زیادہ علم والا ہے، یہاں تک کہ اس کی انتہا اللہ پر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جس کے درجے کو بلند کرنا چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے درجات کو ان کے بھائیوں پر بلند کیا، اور ہر علم والے کے اوپر علم والا کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں سے ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بڑے سے بڑے عالم کے مقابلے میں کوئی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ضرور ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پوری مخلوقات میں کوئی اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا علم تو سب سے بالا تر ہے، اس سے تو وہ نیچے ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا